آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کی کیا کیا نشانیاں ہیں اور وہ کہاں قید ہے اور وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی۔ دجال قرب قیامت میں ظاہر ہوگا اور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے۔ دجال یہودیوں کی نسل سے ہوگا، اس کا قد ٹھگنا ہوگا، دونوں پاؤں ٹیڑھے ہوں گے، جسم پر بالوں کی بھرمار ہوگی، یہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کے ماتھے کے درمیان میں کافر یعنی کافر لکھا ہوگا۔ اس کے پاس بہت طاقت ہوگی، یہ مردوں کو زندہ کرے گا اور ویران فصلوں کو آباد کرے گا، بیماروں کو تندرست کرے گا، یہاں تک کہ سورج کی گردش کو روکنے کی طاقت بھی رکھتا ہوگا۔ اور اس کی طاقت کو دیکھ کر بہت سے لوگ اس کو اپنا مسیحا سمجھ بیٹھیں گے، یہود و نصارہ اس کی پیروی کریں گے اور بہت سے کمزور ایمان والے بھی اس کی اقتداء کریں گے۔ اس کی طاقت اتنی ہوگی کہ وہ پوری دنیا کا چکر 40 دن میں لگائے گا، جس میں ایک دن ایک سال کے برابر، دوسرا دن ایک ماہ کے برابر اور تیسرا دن ایک ہفتے کے برابر اور باقی دن عام دنوں کے برابر ہوں گے، لیکن مکہ اور مدینہ میں داخل نہ ہو سکے گا اور آخر کار یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں مارا جائے گا۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں دجال قید ہے؟ بعض نشانیوں کا ہم یہاں ذکر کریں گے، لیکن بہرحال حقیقت سے تو اللہ ہی بخوبی واقف ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جزیرہ جہاں دجال قید ہے مدینہ سے مشرق کی طرف بحر یمن میں واقع ہے۔ دنیا جسے گمشدہ جزیرہ بھی کہتی ہے، اس کو پراسرار جزیرہ اور جہنم کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جزیرہ بہت سی انوکھی باتوں کی وجہ سے پوری دنیا سے مختلف ہے، جیسے یہاں پر پایا جانے والا ڈریگون درخت جس کی شاخوں اور تنوں سے خون ٹپکتا ہے، عجیب و غریب جانور اور سفید جزیرہ بھی وہاں موجود ہے، اور بہت سی ایسی چیزیں بھی وہاں موجود ہیں جو عام طور پر کہیں اور موجود نہیں ہیں۔ وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے دجال سے ملاقات کی تھی؟ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں جو ابتدا میں عیسائی تھے اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سمندری سفر پر تھے۔ سمندر میں طوفان آیا اور یہ خطرناک موجوں سے ٹکراتے ہوئے ایک جزیرہ پر پہنچے اور وہاں انہوں نے ایک جانور دیکھا جس کے سارے جسم پر بال تھے۔ یہ لوگ اسے دیکھ کر ڈر گئے اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام جساسہ ہے اور میں دجال کی جاسوسہ ہوں، اس طرف چلو، ایک بندہ تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ ہم اس کے ساتھ چلے تو ہم نے ایک دیو ہیکل انسان کو جنزیروں میں جکڑے پایا۔ ہم نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ تم نے میرے بارے میں کچھ نہ کچھ سن رکھا ہوگا، مگر پہلے تم میرے سوالوں کے جواب دو۔ انہوں نے کہا کہ پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ وہ کہنے لگا، یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ ہم نے کہا ہم عرب ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ ہم یہاں کس طرح پہنچے۔ اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ باسان جو شام کی ایک بستی کا نام ہے، وہاں کھجور پر پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا آتا ہے۔ اس نے کہا کہ عنقریب وہاں پھل آنا بند ہو جائے گا۔ پھر اس نے بحر طبریہ کے بارے میں پوچھا جو کہ ایک نہر ہے، کہ اس میں پانی موجود ہے کہ نہیں؟ ہم نے کہا کہ موجود ہے۔ اس نے کہا عنقریب وہاں کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اس نے شام کے ایک چشمے کے متعلق پوچھا کہ وہاں کے لوگ اس چشمے کا پانی استعمال کرتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں استعمال کرتے ہیں۔ اس نے کہا عنقریب اس کا پانی بھی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے کہا کہ اس نبی کے متعلق بتاؤ جو پڑھا ہوا نہیں ہے۔ ہم نے کہا کہ وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچ گئے ہیں۔ اس نے کہا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا کہ ہاں کی ہے۔ اس نے کہا کہ نتیجہ کیا نکلا؟ ہم نے کہا وہ غالب آئے ہیں اور آس پاس کے لوگوں نے ان کی اطاعت کی ہے۔ یہ سن کر اس نے خوشی سے نعرہ لگایا اور کہا کہ تم لوگوں کی باتوں سے مجھے لگتا ہے کہ اب میں باہر نکلنے والا ہوں، اور کہا کہ لوگوں کے حق میں یہی بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کر دیں۔ اب میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں، میں دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب میں یہاں سے نکلوں گا اور تمام زمین پر گھوم جاؤں گا، اور 40 دن کے اندر کوئی زمین ایسی باقی نہ رہے گی کہ جہاں میں نہ پہنچ سکوں، سوائے مکہ اور مدینہ کے جہاں میں داخل نہ ہو سکوں گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم دجال کے فتنے سے کیسے بچیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات پر دجال سے بچنے کے لیے ہمیں دعائیں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک مشہور دعا جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ، میں جہنم اور قبر کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنہ سے اور فتنہ مسیح و دجال کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ ایک دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر دے گا وہ دجال کی فتنہ سے محفوظ رہے گا۔
ایک دوسری روایت میں آخری 10 آیتوں کا ذکر ہے۔ یا اللہ دجال کی فتنے سے ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، آمین۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی دوسرے ٹاپک کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔